کملا ہیرس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں شکست تسلیم کر لی۔ جمہوریت کا اصول ہے کہ ہارو تو اسے قبول بھی کرو۔ اپنے ملک کے لیے جدوجہد ہمیشہ ہم ہوتی ہے، ہمیں انصاف کے لیے جدوجہد جاری رکھنی چاہیے۔ امریکہ میں جمہوریت اور قانونی عملداری کے لیے لڑتے رہیں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں اہمیت نہ ہاری جائے۔ ٹرمپ سے کہا ہے کہ اقتدار کی پرامن منتقلی کے لیے ان کی مدد کریں گے۔ کملا ہیرس کا ہارورڈ یونیورسٹی میں اپنے حامیوں سے خطاب، الیکشن مہم میں بھرپور ساتھ دینے پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس سے قبل کملا ہیرس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹیلی فون کر کے انتخابات میں فتح پر مبارکباد دی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی ٹرمپ کو ٹیلی فون پر مبارکباد پیش کی۔ آرمی چیف کا سعودی عرب کا سرکاری دورہ، جنرل سید عاصم منیر کی سعودی ولیعہد محمد بن سلمان سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے کئی اہم امور پر تفصیلی بات چیت۔ آرمی چیف نے پاکستان کی مضبوط حمایت پر سعودی ولیعہد کا شکریہ ادا کیا۔ شاہین محل آمد پر سعودی ولیعہد محمد بن سلمان نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا گرم جوشی سے خیر مقدم کیا۔ آرمی چیف کی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے الگ ملاقات ہوئی ہے۔ دفاع و سلامتی کے شعبے میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ آرمی چیف سعودی معاون وزیر دفاع انجینئر طلال عبداللہ الطیبی سے بھی ملے ہیں۔ جنرل عاصم منیر کی رائل سعودی آرمز فورسز کے چیف آف جنرل اسٹاف ایئر چیف مارشل فیاض بن حمید اور رائل سعودی لینڈ فورسز کے چیف لیفٹیننٹ جنرل فہد بن سعود الجوانی سے ملاقاتیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں دھوم دھام سے واپسی۔ ٹرمپ 292 الیکٹورل ووٹ لے کر امریکہ کے 47ویں صدر منتخب۔ امریکی عوام نے فیصلہ سنا دیا۔ صدارتی انتخاب میں کملا ہیرس کو شکست، 226 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے۔ امریکہ کے 50 میں سے 28 ریاستوں میں ٹرمپ نے میدان مار دیا۔ کملا ہیرس 19 ریاستوں میں فاتح۔ ٹرمپ ٹیکساس، نیبراسکا، وائمنگ، لوزانا کامیاب رہی ہیں، جبکہ میسیسپی، الاباما، ٹینیسی، اوکلاہوما، انڈیانا، ورجینیا، کینیکی میں بھی فاتح قرار۔ کملا ہیرس نے ریاست ورمونٹ ڈسٹرکٹ آف کولمبیا میں کامیابی حاصل کی۔ ٹرمپ کے حامی شاندار کامیابی پر پرجوش ہیں، وائٹ ہاؤس کے باہر جشن۔ ٹرمپ دوبارہ صدر منتخب کرنے پر امریکی عوام کے مشکور ہیں۔ دنیا میں جاری جنگوں کو ختم کرنے کا اعلان، کوئی نئی جنگ شروع نہ کرنے کا وعدہ۔ امریکہ کے سنہری دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ امریکہ نئی بلندیوں پر پہنچے گا، تمام معاملات ٹھیک کریں گے، سرحدوں کو سیل کرنا پڑے گا۔ امریکہ میں بھی جو آئے گا وہ قانونی طریقے سے ہی آئے گا۔ ملک کے زخموں پر مرہم رکھیں گے، امریکہ کو محفوظ، مضبوط، خوشحال بنائیں گے، امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے۔ ہمیں تاریخی فتح کسی مقصد کے لیے ملی ہے، ایسی سیاسی جیت پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی۔ ہم نے سینٹ میں دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا، امریکی عوام نے ایک بار پھر مجھ پر اعتماد کیا۔ دوبارہ صدر منتخب کرنے پر امریکی عوام کا مشکور ہوں۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وکٹری اسپیچ۔ ٹرمپ کی تقریر میں اہلیہ میلانیا کی بھی تعریف۔ ٹرمپ 20 جنوری 2025 کو صدارتی عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو دنیا بھر سے مبارکباد کے پیغامات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ڈونلڈ ٹرمپ کو کامیابی پر مبارکباد۔ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہوں۔ نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم کا اعادہ۔ بلاول بھٹو کی بھی امریکی صدارتی انتخاب میں کامیابی پر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد۔ امید ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ عالمی تنازعات ختم کرنے میں کردار ادا کرے گی۔ نئی امریکی انتظامیہ امن کو ترجیح دے گی۔ پی بی چیئرمین کا ٹویٹ۔ سعودی قیادت کا ٹرمپ کے لیے مبارکباد کا پیغام۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کا ٹرمپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ شاہ سلمان کی دونوں ملکوں کے مضبوط دو طرفہ تعلقات کی تعریف۔ فرانس، یوکرین، ہنگری کے صدور کی بھی ٹرمپ کو مبارکباد۔ برطانوی وزیر اعظم کا ٹرمپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ بھارتی وزیر اعظم مودی کی شاندار فتح پر ٹرمپ کو مبارکباد۔ بھارت امریکہ تعلقات مضبوط بنانے، جامع عالمی اور اسٹریٹجک شراکت داری کے منتظر ہیں، نریندر مودی کا ایکس پر پیغام۔ چین امریکی عوام کے انتخاب کا احترام کرتا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ ٹرمپ کو مبارکباد دینے کے لیے فون کریں گے۔ امریکہ کے ساتھ چین کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔
چین باہمی احترام، پرامن اور تعاون کے اصولوں پر امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھے گا۔ امریکی صدارتی انتخابات جیتنے کے بعد ترجمان چینی وزارت خارجہ کا بیان۔ ٹرمپ کے لیے سوئنگ ریاستیں ٹرمپ کارڈ ثابت۔ سوئنگ ریاستوں میں کلین سویپ، مشیگن، پنسلوینیا، شمالی کیرولینا، وسکونسن اور جارجیا سے ٹرمپ کامیاب۔ نیواڈا اور ایریزونا میں ٹرمپ کو کملا ہیرس پر برتری حاصل۔ ساتوں سوئنگ ریاستوں میں مجموعی طور پر الیکٹورل ووٹوں کی تعداد 93 ہے۔ ریپبلکن سینٹ میں اکثریتی پارٹی بن گئی۔ سینٹ کی 13 نشستیں جیت لیں۔ ریپبلکنز کی سینٹ میں مجموعی سیٹیں 52 ہو گئی ہیں۔ ڈیموکریٹس کی سینٹ کی 11 نشستوں پر کامیابی۔ ڈیموکریٹس کی سینٹ میں مجموعی نشستیں 43 ہو گئی ہیں۔ ریپبلکن پارٹی ایوان نمائندگان میں بھی آگئے۔ 435 کے ایوان میں 204 ریپبلکنز اور 182 پر ڈیموکریٹس کامیاب۔ ایوان میں اکثریت کے لیے 218 ووٹ درکار۔ امریکہ میں ایک بار پھر خاتون امیدوار صدر نہ بن سکیں۔ ہیلری کلنٹن کے بعد کملا ہیرس بھی ناکام۔ ٹرمپ دوسری بار خاتون امیدوار کو شکست دینے میں کامیاب۔ ٹرمپ نے 2016 میں ہیلری کلنٹن کو بھی شکست دی تھی۔ ٹرمپ شکست کے بعد دوبارہ صدر بننے والے دوسرے امریکی صدر بن گئے۔ 2020 میں جو بائیڈن نے ٹرمپ سے دوسری مدت کا موقع چھین لیا تھا۔ ٹرمپ سے پہلے گروور 1893 میں شکست کے بعد دوبارہ صدر بنے تھے۔ امریکی انتخابات میں 2 پاکستانی نیات بھی کامیاب۔ ڈیموکریٹک امیدوار سلمان بوجانی اور سلمان لانانی فاتحیاب۔ سلمان بوجانی ٹیکساس سے اسمبلی کے دوبارہ رکن منتخب ہو گئے۔ سلمان لانانی 32,000 سے زائد ووٹ لے کر اپنی نشست کا دفاع کرنے میں کامیاب رہے۔ کانگریس کے لیے واحد پاکستانی امریکن امیدوار ایرن بشیر ہار گئے۔ ایرن بشیر پنسلوینیا میں ریپبلکنز کے امیدوار تھے۔ امریکی ایوانی نمائندگان سے 3 مسلم خواتین کامیاب۔ ڈیموکریٹک امیدوار راشدہ طالب اور الہان عمر پھر کامیاب۔ راشدہ طالب کا مشیگن اور الہان عمر کا تعلق منیسوٹا سے ہے۔ راشدہ طالب دوسری بار منتخب ہونے والی پہلی فلسطینی خاتون بن گئے۔ وزیراعظم کی چینی سفارت خانے آمد۔ سفیر جیانگ زیڈانگ سے ملاقات۔ گزشتہ روز کراچی میں چینی شہریوں پر فائرنگ واقعے کی مذمت۔ وزیراعظم کی چینی سفیر کو ذمہ داران کو جلد گرفتار کرنے کی قرارداد باقی صداعت دلوانے کی یقین دہانی۔ چینی شہریوں پر حملہ پاک چین برادرانہ تعلقات کو نقصان پہنچانے کی مذموم کوشش ہے۔ پاکستان میں کام کرنے والے چینی شہریوں کی سیکیورٹی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ چین پاکستان کا درینہ دوست ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی گفتگو۔ موقع خطرناک واقع۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں تعلیمی ادارے بند۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے 12ویں جماعت اور اے لیول تک بند رہیں گے۔ تمام تعلیمی ادارے آن لائن کلاسز پر منتقل ہوں گے۔ فیصلے کا اطلاق لاہور، شیخوپورہ، قصور، نانکانہ صاحب پر ہوگا۔ گوجرانوالہ، گجرات، حافظ آباد، منڈی بہاؤدین، سیالکوٹ، ناروال میں بھی سکولز بند رہیں گے۔ فیصل آباد، چنیوٹ، جنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ملتان، لودھرا، بہاڑی، خانوال میں بھی سکولز بند رہیں گے۔ فیصلے کا اطلاق 7 سے 17 نومبر تک ہوگا۔ پنجاب کے 4 ڈویژنز میں ماسک پہننا بھی لازم قرار۔ لاہور، گوجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان ڈویژن میں شہری ماسک پہننے کے پابند ہیں۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ کراچی ڈیفنس فیز 5 میں نامعلوم افراد کی فائرنگ۔ ایک شخص جاں بحق CCTV فوٹیج میں مقتول کو مزاحمت کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ مقتول کی شناخت 48 سالہ سعید کے نام سے ہوئی۔ ابراہیم حیدری کے قریب پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ۔ ایک ملزم ہلاک، ایک زخمی حالت میں گرفتار۔ 2 ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے فرار۔ گرفتار ملزم کے قبضے سے اسلحہ، موٹر سائیکل، موبائل فون، نقدی برآمد۔ مسلح ملزمان علاقے میں شہریوں سے لوٹ مار کر کے واردات کر رہے تھے۔ مقبوضہ کشمیر اسمبلی نے بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کی بحالی کے لیے قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد نائب وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے رہنما سریندر سنگھ نے پیش کی۔ مقبوضہ کشمیر اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم گاتھر نے ارکان سے رائے طلب کی۔ بی جے پی ارکان کو چھوڑ کر ارکان اسمبلی کی اکثریت نے قرارداد کی حمایت کی۔ اسپیکر نے قرارداد کو باضابطہ طور پر منظور کر لیا۔